اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 161 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی معاذ بن ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فضحک فقال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا، ان تمیما الداری حدثنی بحدیث ففرحت فاحببت ان احدثکم، کہ تمیم داری نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے میں بہت خوش ہوا. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بھی وہ واقعہ، وہ قصہ بتا دوں. کیا ہے وہ قصہ؟ ان ناسا من اہل فلسطین رکبوا سفینۃ فی البحر، کہ کچھ فلسطینی لوگ سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہوئے. فجالت بہم حتی قذفتہم فی جزیرۃ من جزائر البحر، وہ کشتی ان کو لے کر گشت کرتی رہی یہاں تک کہ اس کشتی نے ان لوگوں کو سمندر کے جزیروں میں سے ایک جزیرے پر پھینک دیا یا پہنچا دیا. فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوا، تو اچانک انہوں نے ایک جانور یعنی ایک عورت دیکھی جو بہت زیادہ لباس والی یعنی بہت زیادہ بالوں والی تھی، اور وہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے. تو انہوں نے پوچھا، ما انتے، تم کون ہو؟ قالت انا الجساسۃ، اس نے کہا میں جساسہ ہوں. قالوا فاخبرینا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ، یعنی کہ تم کیا ہو، کون ہو. قالت لا اخبرکم ولا استخبرکم ولکن اتوا اقصى القریہ، وہ کہنے لگی کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاتی ہوں اور نہ ہی کچھ پوچھتی ہوں، ہاں تم لوگ بستی کے کنارے پر چلے جاؤ. فإن ثم من يخبركم ويستخبركم، وہاں پر ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں بتائے گا اور تم سے پوچھے گا، یعنی تمہیں بھی بتائے گا اور تم سے بھی اخبار لے گا. فأتینا اقصى القریہ، ہم لوگ بستی کے کنارے پر آ گئے. فإذا رجل موثق بسلسلة، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو زنجیروں میں بندھا ہوا ہے. فقال اخبرونی عن عین زغرہ، اس نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے چشمہ زغر کے بارے میں بتاؤ. قلنا، ہم نے کہا، ملأ تدفق، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور پانی اس سے چھلک رہا ہے. ملأ بالکل بھرا ہوتا ہے، تدفق جس سے پانی چھلک رہا ہوتا ہے. قال اخبرونی عن البحیرہ، اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ. ہم نے کہا ملأ تدفق، وہ بھی بھرا ہوا ہے اور جوش مار رہا ہے، چھلک رہا ہے. قال اخبرونی عن نخل بیسان الذي بین الاردن و فلسطین هل اطعم،
اس نے کہا کہ بیسان کے نخلستان کے بارے میں جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے کیا وہ پل دیتا ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں۔ قال اخبرونی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بعث، اس شخص نے کہا تم مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، یعنی نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ مبعوث ہو چکے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں۔ قال اخبرونی کیف الناس الیہ، اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ لوگوں کا میلان ان کی طرف کیسا ہے؟ قلنا سراع، ہم نے کہا کہ بہت تیزی سے لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں، یعنی گویا لوگ تیزی سے ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے۔ قال فنزا نزوتا حتی کادا، راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ کود پڑا یہاں تک کہ قریب تھا کہ زنجیروں سے نکل جائے۔ قلنا فما انت، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ قال، کہنے لگا انا الدجال وانه يدخل الامصار كلها الا طیبة وطیبة المدینة، کہنے لگا میں دجال ہوں اور دجال طیبہ کے علاوہ تمام شہروں میں داخل ہوگا، اور طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب من حدیث قتادہ عن الشعبی، اور غریب ہے یہ قتادہ کی روایت سے جو انہوں نے امام شعبی سے نقل کی ہے۔ وقد رواہ غیر واحد عن الشعبی عن فاطمہ بنت قیس، اور کئی حضرات نے اس کو امام شعبی سے اور انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت میں دابہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ ابو داود شریف کی روایت میں امرأتن کا لفظ ہے۔ اب یہ دابہ اور امرأتن، یہ دونوں یا تو دجال کے دونوں ہی جاسوس ہو سکتے ہیں کہ دابہ الگ ہو اور امرأ الگ ہو، یعنی ایک جانور اور دوسری عورت، جبکہ بعض دیگر حضرات نے کہا ہے کہ دابتن سے مراد بھی عورت ہی ہے، تو گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دجال اس وقت بھی موجود ہے، جو سمندر کے کسی جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اب جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے چند سوالات کیے تو جو چند سوالات اس سے ہوئے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جوابات دیے، تو وہ جوابات سن کر لگ ایسا رہا تھا فنزا نزوتن حتی کادا، قریب تھا کہ وہ ان زنجیروں سے باہر آ جائے۔ اب آپ علیہ السلام نے پھر آگے جو روایت حضرت تمیم داری نے ذکر کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اس وقت بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ حضرت تمیم داری کا ذکر یہاں پر اس روایت میں آیا۔ ان کا نام تمیم ابن اوس ابو رقیہ داری ہے، یہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے اہل فلسطین میں وہاں پر یہ راہب اور عبادت گزار تھے۔ جب مدینہ منورہ آ گئے تو پھر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے۔ ان کو اللہ جل شانہ نے یہ شرف اور مقام عطا فرمایا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے چراغ انہوں نے جلایا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ ملک شام منتقل ہو گئے، اور پھر بقیہ زندگی انہوں نے وہاں پر گزاری، اور وہیں پر یہ راتوں میں جاگ جاگ کر عبادت کرنے میں معروف اور مشہور تھے، ساری رات تہجد میں گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آیت میں پوری رات نماز تہجد میں یہ آیت پڑھتے رہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ آیت پڑھتے رہے۔ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عمرو بن عاصم سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے،
انہوں نے علی ابن زید سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے جندب سے، انہوں نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ قالوا وکیف یذل نفسہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی شخص اپنے نفس کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے، کس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ قال یتعرض من البلاء لما لا یطیق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں ڈال دے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے ظاہر سے بالکل الفاظ بھی آسان ہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اسی کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور اسی کام کو کرنا چاہیے جس کے کرنے کی اس میں ہمت اور طاقت ہو۔ اپنے طاقت سے بڑھ کر کوئی بھی کام انسان کو کرنا نہیں چاہیے اور نہیں اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، کیونکہ لازمی بات ہے جب انسان کے بس میں نہ ہو، اس کی طاقت سے باہر ہو تو پھر انسان اس میں ناکام ہوگا، اور جب کوئی شخص اپنے اوپر کسی بات کی ذمہ داری لے اور اس میں ناکام آ جائے لوگوں کے سامنے، پھر اسے ملامتی اور پشیمانی ہوگی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے طاقت سے بڑھ کر کوئی کام وہ نہ کرے، اگر کرے گا تو پھر اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہوگا، اور کسی مومن کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا یہ جائز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن حاتم المؤدب نے، انہوں نے محمد بن عبداللہ انصاری سے، انہوں نے حمید الطویل سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد اور نصرت کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قیل یا رسول اللہ نصرته مظلوما فکیف انصره ظالما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نصرته مظلوما، میں مظلوم کی مدد تو کر سکتا ہوں، فکیف انصره ظالما، لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکفہ عن الظلم فذاک نصرک ایاہ، تم اسے ظلم اور زیادتی کرنے سے روک دو، بس یہ مدد تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہوگی۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اب وہ مظلوم بن کر اس کی مدد ہو یا ظالم بن کر، یعنی اگر آپ کا وہ بھائی، وہ دوست مسلمان، وہ ظالم ہو رہا واقعہ ہو رہا ہو یا مظلوم، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مظلوم کا تو سب کو پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ محتاج ہوتا ہے، لیکن اب ظالم کا کسی کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کرے، تو اس لیے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کا تو سمجھ آ رہا ہے لیکن ظالم کو اس کی مدد کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، جب ظلم سے روکو گے تو لہٰذا یہ اس کی مدد نصرت ہو گئی۔ وفی الباب عن عائشہ ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو موسیٰ سے، انہوں نے وہب ابن منبہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سکن البادیۃ جفا،
ومن اتبع الصید غفل ومن اتا ابواب السلطان افتتنا. جو شخص جنگل یعنی دیہات میں رہے تو وہ سخت دل اور بدخلق ہوتا ہے، عام طور پر سخت دلی ان میں پائی جاتی ہے. اور جو شخص شکار کا پیچھا کرے وہ غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی پوری توجہ شکار کے اوپر ہی ہوتی ہے. اور جو شخص حاکم کے دروازوں پر جائے تو وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے. ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس لا نعرفه الا من حدیث الثوری. یہ حدیث حسن غریب ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف ثوری کی، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت سے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود انبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعبہ نے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود سے سنا، یحدث عن ابیہ، کہ یہ عبد الرحمن اپنے والد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کر رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انکم منصورون ومصیبون ومفتوح لکم، بے شک تم لوگ مدد کیے جاؤ گے اور تم لوگ مال و دولت اور غنیمتوں کو حاصل کرو گے، اور تمہارے لیے بہت سے شہر فتح ہوں گے. فمن ادرک ذاک منکم فلیتق اللہ ولیأمر بالمعروف ولینہا عن المنکر، اور تم میں سے جو شخص مذکورہ چیزوں کو میں سے کوئی چیز پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. ومن یکذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے یعنی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. من سکن البادیۃ جفا، دیہات کے لوگ جو مستقل دیہاتوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں تو چونکہ تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے ساتھ شغف ان لوگوں کا کم ہوتا ہے تو ان میں سخت دلی، سخت مزاجی وہ زیادہ ہوتی ہیں. انسان کے اندر جتنا علم آتا ہے، تعلیم آتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اچھی محفلوں میں شرکت، تو اس میں اس کی برکت سے بہت مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. اخلاق کے لحاظ سے وہ نرم بن جاتا ہے، خو کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے اس میں نرمی آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں چونکہ عام طور پر اس وقت دیہاتوں میں نہیں ہوتی تھی تو اس لیے یہ مسئلہ ہوتا تھا. آج کل معاملہ برعکس ہے، آج کل جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ دین کے زیادہ قریب ہے بنسبت شہروں کے. شہروں میں بھی ہے لیکن اللہ ماشاء اللہ. دوسرے نمبر پر ومن اتبع الصید غفل، اب جو شخص شکار کا پیچھا کرے تو وہ غافل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک اس معنی میں کہ وہ صرف آگے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے غافل ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ شکاری بندہ جو دائماً مستقلاً ہر وقت شکار کا عادی ہو نشے کی طرح، تو پھر اسے نہ نماز کا ہوش، نہ دوسری چیزوں کی فکر، نہ دین کی پرواہ، بس یہ چیزیں اس سے پھر پوت ہو جاتی ہے، غافل ہو جاتا ہے اس سے. اور تیسرے نمبر پر ومن اتا ابواب السلطان افتتنا، کہ جو شخص حکمرانوں کے دروازوں پر جائے گا تو وہ پھر فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ حکمرانوں کے دروازوں پر جانا پھر وہ لوگ اسے خلاف شرع امور پر روک ٹوک کرے گا. ان لوگوں کو بادشاہوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وزراؤں کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو سراسر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں.
تو یہ اگر عالم ہو اور روک ٹوک کرے ان لوگوں کی تو اس کے لیے خطرہ بن جائے گا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر روک ٹوک نہ کرے بلکہ مداہنت سے کام لے تو پھر اخروی اعتبار سے اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لیکن اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو پھر یہ افضل جہاد ہوگا۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔